بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو روحانی سکون 786 چینل میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم آپ نبی کریم علیہ السلام کا محبوب مہینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب اور پسندیدہ مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں آپ علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور عبادتوں کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ اس ماہ کا نام شعبان رکھنے کی کئی توجہ ہیں۔ شعبان کا مادہ شعب ہے جس کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ گھاٹی پہاڑوں کے درمیان دشوار گزار راستے کو کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کا نام شعبان رکھنے کی ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم خیر و برکت کے اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کو نبی برحق نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کر کے اس حقیقت کا اعلان فرمایا ہے کہ یہ بابرکت مہینہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کا خاص مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اتنے کہ انہیں رمضان المبارک سے ملا دیتے تھے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ سوائے رمضان کے کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے نزدیک روزے رکھنے کے لیے سب سے زیادہ محبوب مہینہ شعبان کا تھا۔ اس ماہ کی خصوصی حیثیت یہ ہے کہ اس میں ہر شخص کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی ایک توجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، جس کا اجر بھی وہی عطا کرتا ہے، اور یہ اجر بحالت روزہ 10 سے 70 گنا تک ہوتا ہے۔ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں یہ اجر 70 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اجر و ثواب تو آپ علیہ السلام کی امت کے لیے رکھا گیا، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، آپ علیہ السلام تو انسانیت کے اس درجے پہ فائز ہیں جس کا کوئی ہمسر نہیں، پھر آپ علیہ السلام اتنی عبادت کی مشقت میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ عبادت کر کے میں اللہ کا محبوب بندہ کیوں نہ بن جاؤں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس ماہ مبارک کی عظمت و بزرگی سے غافل ہیں۔ یہ مہینہ رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان واقع ہے، جس میں مخلوق کے اعمال خدا کی جناب میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل بھی روزے دار ہونے کی حیثیت سے پیش ہو۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان روزے رکھتے تھے۔ ایک بار میں نے خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کو اور مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزہ رکھنا کیوں پیارا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے میں اس سال مرنے والوں کو موت لکھی جاتی ہے، مرنے والوں کو موت لکھی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری موت کا حکم میرے روزہ دار ہونے کی حالت میں لکھا جائے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں
ایک رات جو 15ویں شب کو آتی ہے جسے شب بارات کہتے ہیں۔ شب بمعنی رات اور بارات کا مطلب چھٹکارا اور نجات ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ گناہوں اور مصیبتوں سے نجات کی رات ہے۔ جس طرح زندہ انسانوں کے لیے دنیا میں 2 عیدیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں آتی ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی 2 راتیں آتی ہیں جو لیلۃ القدر اور لیلۃ البرات کہلاتی ہے۔ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے اور لیلۃ البرات شعبان میں آتی ہے۔ ایک جگہ یہ رات گناہوں سے آزادی کی رات بھی لکھی گئی ہے اور اس میں 2 اقسام کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، نمبر 1 مشرک اور نمبر 2 کینہ پرور۔ اور ایک اور فرمان کے مطابق اس رات 6 افراد کی بخشش نہیں ہوتی، نمبر 1 شرابی، نمبر 2 چغل خور، نمبر 3 موسیقی کے آلات بجانے والا، نمبر 4 والدین کا نافرمان، نمبر 5 قاطع رحم اور نمبر 6 مصور۔ اس رات آئندہ آنے والی لیلۃ البرات تک تمام مرنے والوں کا نام اور حساب کتاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک اور امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم اسی شعبان کے مہینے میں عین نماز کے دوران ہجرت کے 16 ماہ بعد ہوا تھا۔ اس بابرکت مہینے کا نام شعبان المعظم ہے، یعنی شعبان کے ساتھ معظم، جس کے معنی عظمت والے کے ہیں۔ اس کے عظمت کا اندازہ ان باتوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس ماہ کو اپنے ساتھ منسوب کیا۔ پھر رمضان کے سوا اس مہینے میں نفلی روزے کثرت سے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فیضیاب فرمائے، آمین۔ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔